جی خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کچھ ابدی معاملات کی جو ہمارے لیے بے حد اہم ہیں، اور واحد شخصیت جس کے لیے اس کی اہمیت میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ہے وہ ہے خدا۔ خدا کا ایک منصوبہ ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ کو آپ کی خدمت کا اجر دینا چاہتا ہے۔ جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ایک سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کاری۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بلیک بورڈ کی طرف جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ دراصل یہ سب کچھ کس طرح ہوگا۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جب میں اپنے گھر کے تہہ خانہ میں اپنے بچوں کو سکھا رہا تھا اور انہیں یہ خیال سمجھا رہا تھا کہ یہ ہماری ابدیت پر اثر انداز ہوتا ہے کہ اس زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کس قدر اہم ہے۔ میں نے ایک رنگدار لکیر اس طرح کھینچی اور میں نے کہا یہ وقت ہے جو چلتا رہتا ہے ہمیشہ تک، اور ہماری زندگی یہاں ہے۔ اگر یہ 1 کروڑ سال ہے تو پھر شاید ہم اس نقطے کو بھی دیکھ نہ پائیں گے۔ اس جگہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور اس جگہ مرتے ہیں، اور اسی زندگی میں اس ابدیت کا جس کا کوئی اختتام نہیں تعین ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم ابدیت میں داخل ہو کر واپس آئیں گے اور سب اعمال دوبارہ کریں گے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک بار مرنا اور عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ اور میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ یہاں پر موت کے وقت ایک تقسیم ہوتی ہے۔ یہ آپ کی ابدی منزل کا معاملہ ہوتا ہے کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، اور یہ معاملہ ہے عدالت کا، یعنی گناہ کی عدالت کا، جو تعین کرتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا۔ میں نے آپ کو پہلے سکھایا یہ آسمان ہے، اور آسمان میں داخل ہونے کے لیے آپ کے تمام گناہ معاف ہونا ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان پر رہنے والا خدا ہم سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے، لہذا وہاں جانے کے لیے گناہوں کی معافی ضرور ہے۔ اب ہمارے گناہوں کی معافی یہاں ہے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا نے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا کہ کامل زندگی گزارے، اور خدا نے ہم سب کے گناہ یسوع پر ڈال دیے جو ہمارے گناہوں کے لیے موا اور کفارہ ہو گیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے سارے جہان کے لیے جان دی۔ تو پھر اس زندگی میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں رہنے والے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں خدا کو کنٹرول نہیں کر رہا۔ خدا ان اصولوں کو جو آسمان میں جانے یا جہنم کے گڑھے میں جانے کے لیے ہیں، اور میں اصولوں کو کنٹرول نہیں کرتا، اور اگر یہ اصول خود بناتا ہوں تو میں بے وقوف ہوں۔ اور مجھے جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کیا ظاہر کیا ہے، کیونکہ خدا نے یسوع کو بھیجا نہ صرف انسانوں کے گناہوں کی خاطر مرنے، بلکہ ہر ایک کو جواب دینے کے لیے۔ یا تو آپ اپنے گناہوں کا کفارہ خود دیں، اور آپ کو اس جگہ بھیجا جائے گا جس سے یسوع کہتا ہے کہ شیطان یا ابلیس اور اس کے ساتھی گرائے ہوئے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور آپ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ہے ابدی منزل کی عدالت۔ لیکن پھر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک افسوسناک خبر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ہر ایک کے لیے 2 عدالتیں ہیں، ایک نہیں، جیسے دوسرا پطرس اور یہودا کے خط میں ذکر ہے کہ خدا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیونکہ فرشتے جن کے پر ہیں، فرشتوں نے جب خدا کے خلاف بغاوت کی تو اس نے انہیں جہنم میں بھیج دیا۔ یاد رکھیں حوالہ کیا کہتا ہے کہ وہ بند کیے گئے اور وہ عدالت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک لمحہ رکیے، یہ تو بڑی عدالت ہے۔ ہاں یہ ہے،
لیکن اس کا ایک اور حصہ ہے، یعنی آپ نے جو کیا ہے یہ ہے، کیونکہ آپ نے بغاوت کی اس لیے سب ایک ہی جگہ پر جائیں گے، لیکن پھر آپ کی شخصی عدالت بھی ہے یہاں پر۔ یہ جگہ کی عدالت اور اعمال کی عدالت آسمان پر ہوگی اور جہنم میں ہوگی، اور وقت میں کہیں یہاں پر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ تخت عدالت ہے۔ کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ یہ بہت پیچیدہ نہیں ہو گیا اور نہ ہی پڑھنے میں مشکل ہے۔ تخت عدالت مسیح کا، اور آپ کو لفظ بیمہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ بیمہ کا ترجمہ تخت عدالت کیا گیا ہے، اور وقت کے اس حصے میں وہ لوگ اور فرشتے جو یہاں ہیں ان کی مختلف عدالت ہوگی۔ اس کا ایک مختلف نام ہے اور ایک مختلف وقت ہے، اور اسے کہتے ہیں بڑے سفید تخت کی عدالت۔ لیکن آج اس پروگرام میں ہم اس کی بات کریں گے، اور اگلے پروگرام میں ہم اس کی بات کریں گے۔ سو ہم پڑھ رہے تھے، پولس کہتا ہے کہ اسے اپنا مقصد حیات بنا لیں، کہ خدا کو خوش کریں، اور ایک وجہ یہ بتاتا ہے کہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کیونکہ مجھے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا ہے آسمان میں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کبھی بھی اس بات کو بھولیں کہ اس کا تعلق میرے گناہوں سے نہیں، گناہ معاف ہو چکے ہیں، اسی لیے میں آسمان میں ہوں۔ تخت عدالت آپ کے گناہ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اعمال کے لیے ہے جو آپ نے کیے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ خدا نے تخت عدالت قائم کیا؟ کیونکہ وہ کچھ چاہتا تھا۔ خدا کچھ چاہتا تھا، جی ہاں، وہ چاہتا تھا ایک موقع ان لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ بے حد وفادار رہے، اجر دے، ان پر وہ چیزیں نچھاور کرے جو انہوں نے کمائی ہے، کیونکہ جب عدالت ہو جائے گی تو اس اجر کی بنیاد پر جو اجر آپ نے یہاں حاصل کیا، آپ کا مستقبل انقلابی طور پر بدل جائے گا۔ انقلابی تبدیلی، میں اس کے بارے میں آنے والے سیشنز میں بات کروں گا۔ یہ خدا کے نزدیک بہت اہم ہے، اور یسوع کے نزدیک بے حد اہم ہے، اور آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور یہ سب کچھ آپ کو یہاں سے ملے گا۔ اس نقطے سے عزیزو اسے تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا۔ جب تک میں اپنے گناہوں کا معاملہ یسوع کے ساتھ حل نہیں کر لیتا اور میرے سارے نیک کام بیکار ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ بیکار ہیں؟ مطلب یہ کہ میرے نیک اعمال میرے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ مہربانی سے اسے سمجھیں اور کبھی دوبارہ گڑبڑ نہ کریں کہ گناہ کی حتمی سزا موت کی سزا ہے، یہ نہیں کہ 100 نیک اعمال کریں۔ اس لیے آپ کے نیک اعمال بیکار ہیں، اگرچہ مکمل طور پر بیکار نہیں، لیکن آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس بات کو گڑبڑ نہ کریں۔ لہذا میرا ایمان جو مسیح پر ہے مجھے آسمان پر لے جاتا ہے اس کی موت کے وسیلہ سے، اور اگر میں خود پر ایمان رکھوں کہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اٹھانی ہوگی اور میں اپنے لیے مسیح کی موت کے تابع نہیں ہونا چاہتا، تو خدا آپ سے کہے گا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، اور پھر آپ اپنے گناہوں کا کفارہ یہاں ادا کریں گے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ آپ نے میرے خلاف اسی طرح بغاوت کی جس طرح گرائے گئے فرشتوں نے کی۔ لہٰذا آپ اپنی ابدیت شیطان اور اس کے ساتھ ہی گرائے گئے فرشتوں کے ساتھ گزاریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹا سا نقطہ آپ کی زمینی زندگی، آپ کی ابدیت کا تعین کرنے کے لیے بے حد اہم اور قیمتی ہے۔ آپ کا ایمان آپ کی ابدی منزل کا تعین کرتا ہے، لیکن اپنی نجات سے لے کر اپنی موت کے دن تک آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، آپ کے معاوضے کا تعین کرتا ہے۔ یہ آپ کی ابدی منزل ہے۔
آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور مسیح پر آپ کا ایمان ہے، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کا معاوضہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے یسوع کو کہتے سنا کہ وہ آپ کو آپ کے کیے کا اجر دینا چاہتا ہے، ہم آپ کو لفظ ایپوڈیڈومائی بتاتے ہیں۔ ایپو کا مطلب واپس اور ڈیڈومائی کا مطلب دینا۔ یسوع مسیح ہر ایک کو جو آسمان میں ہے اس کے کاموں کے مطابق اجر واپس دے گا۔ اور دوسرا یونانی لفظ آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے مسٹیوس۔ مسٹیوس کا مطلب ہے مزدوری یا تنخواہ۔ اب مہربانی سے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ تحفہ اور مزدوری ایک چیز نہیں ہے۔ خدا نے یسوع کو بھیجا کہ ہمیں نجات کا تحفہ دے، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ یسوع نے کیا، لہذا یہ ایک تحفہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تحفے کو قبول نہیں کرتے۔ اس کا تعلق اس تحفے سے نہیں، یہ تو آپ نے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے خدمت کی ہے، آپ نے قربانی دی ہے۔ اور ذرا سوچیں کہ یسوع کیسا محسوس کرتا ہے اس حقیقت سے متعلق۔ پچھلے 2000 سال سے گزرے 2000 سال سے وہ آپ کو وہ اجر نہیں دے سکا جو آپ نے کمایا ہے۔ کیوں نہیں؟ جیسا یسوع نے کہا اس ضیافت کے بارے میں، اس نے کہا کہ تم جانتے ہو تمہیں راست بازوں کی قیامت میں اجر ملے گا، اور یہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، اور یہ آسمان پر ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ خوشی منانا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان دونوں حوالوں سے اخذ کریں تو بڑا اجر ابھی تک نہیں ملا، وہ بعد میں ملے گا، اور وہ دیا جائے گا مسیح کے تخت عدالت پر۔ میں اس حوالے پر تھوڑا اور گہرائی میں بات کروں گا۔ یسوع ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کو اپنے نیک اعمال کی تعمیر یسوع مسیح کی بنیاد پر کرنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ نیک اعمال کمانا اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب آپ نے اپنا ایمان یسوع مسیح پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہے وہ بنیاد، کیونکہ اس سے پہلے کے تمام نیک اعمال، کیونکہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے تھے، اور جب تک آپ کے گناہ معاف نہ ہوں اور آپ نجات حاصل نہ کر لیں، آپ اجر کے لیے نیک اعمال نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ اس حوالہ میں لکھا ہے کہ وہ کام جو جسم میں کیے گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو نجات سے اپنی جسمانی موت کے وقت تک اجر کمانا ہے۔ آپ کس طرح اجر کماتے ہیں؟ آپ نیک اعمال کرنے سے اجر کماتے ہیں، اس طرح اجر ملتا ہے۔ لہٰذا آئیے اس بات کو ایک بار ہمیشہ کے لیے طے کر لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بنیادی طور پر 2 طرح کے اجر ہیں۔ معاف کیجیے، وہ کہہ رہا ہے کہ 2 مختلف قسم کے کام ہیں۔ سونا چاندی اور قیمتی پتھر وہ کام ہیں جن کا اجر ملے گا۔ لکڑی، گھاس اور بھوسا یہ اجر ملنے والے کام نہیں۔ اور اس حوالے میں اس نے خیال استعمال کیا ہے کہ ہر ایک کا کام، لہذا ہم نہیں جانتے کہ ہم سب تخت عدالت کے سامنے اکٹھے آئیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کس طرح ہوگا، تاہم ہم سب باری باری شخصی طور پر یسوع کے سامنے بیمہ کے وقت آئیں گے۔ اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں اجر دینا چاہتا ہے۔ یہی اس کی خواہش اور بنیادی مقصد ہے۔ بنیادی مقصد ہے کہ ہمیں اجر اور معاوضہ دے۔ اگر آپ میری بیوی ڈارلن سے پوچھیں آپ کے خاوند کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو وہ آپ سے کہے گی
میرا خاوند مجھ سے، ہمارے بچوں سے اور ہمارے پوتے پوتیوں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو وہ چاہتا ہے وہ دو الفاظ ہیں، بہت خوب۔ وہ ایک شخص سے یہ سننا چاہتا ہے، یسوع مسیح اس کا نجات دہندہ اور خداوند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ الفاظ بہت خوب کب سنے جائیں گے؟ اور صرف یہاں مسیح کے تخت عدالت پر، کیونکہ یہاں ہماری پوری زندگی کو پرکھا جائے گا، ہر چیز ظاہر کی جائے گی اور سب کو معلوم ہو جائے گا، سب عیاں ہوگا۔ اور جیسے لکھا ہے ہمارے کام، ہر ایک کے کام ظاہر کیے جائیں گے اس بیما کے دن، اور یہ اس لیے ظاہر کیے جائیں گے کیونکہ یہ آگ سے ظاہر کیے جائیں گے۔ میں آگ سے آزمایا نہیں جاؤں گا، بلکہ میرے کام جو میں نے کیے ہیں آگ سے ظاہر کیے جائیں گے۔ آگ کیا کرے گی؟ لکھا ہے کہ آگ ہر ایک کے کام کو آزمائے گی۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ میں ہوں اور یہ آگ ہے، اور یہ وہ نوٹس ہیں جن پر میں نے بڑے وقت سے محنت کی ہے، یہ میرے کام ہیں۔ اور جسے بیما پر آزمایا جائے گا وہ میں نہیں، میں تو جیسے باہر سے دیکھ رہا ہوں گا، جو میں نے کیا اسے دیکھ رہا ہوں گا۔ میرے کام آگ کے اوپر جائیں گے۔ آگ کا مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھنا کہ کیا یسوع میرے اس کام کا اجر دے سکتا ہے یا نہیں، یہ ہے اس کا مقصد۔ اور لکھا ہے کہ آگ ہر ایک کے کام کو آزمائے گی کہ یہ کس قسم کا ہے۔ اگر کسی کا کام جو اس نے کیا، جو اس نے تعمیر کیا، اس کی تصدیق ہوتی ہے، تصدیق کا مطلب جو آگ میں قائم رہتا ہے، اسے اجر ملے گا۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ مختلف کام ہے جو میں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب جل گئے ہیں، اوہ کوئی اجر نہیں۔ کیا اداس کرنے والا خیال ہے، اور یہ قابل اجر کام ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے سب کام ہی اچھے ہوں گے، کچھ برے کام بھی ہوں گے۔ اور بہت سے لوگ جو آج یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اس کی واقعی دل سے خدمت نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کی خدمت کرنے کی تلاش کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اس کی بادشاہی کے لیے کام نہیں کرتے۔ شاید وہ کبھی کبھی چرچ جاتے ہیں اور کبھی پیسے بھی دیتے ہیں اور کبھی کسی کی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے خوفناک اور غمگین دن ہوگا۔ اسی وجہ سے یسوع نے کہا کہ وہ اپنی جان کھو دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مر جائیں گے، آپ تو آسمان میں ہیں۔ وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ ابدیت میں آپ کیا ہوتے، آپ نے ضائع کیا۔ آپ ابدیت کھو بیٹھے۔ کیا مطلب کہ آپ نے اسے کھو دیا؟ آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اگر کسی کا کام اس بنیاد پر جو مسیح ہے بنا ہے تو وہ قائم رہے گا، یعنی آگ میں قائم رہے گا، تو اسے اجر ملے گا۔ دوبارہ سوچیں کہ یہ لفظ اجر کہاں سے آیا؟ لفظ مستاس سے۔ متی کی انجیل میں یسوع مزدوروں کے بارے میں تمثیل بتاتا ہے۔ کچھ مزدور ہیں اور وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور مالک نے ان کو مزدوری دی۔ یہ مستھیوس ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ فضل بھی نہیں۔ فضل نے خدا کو اجر دینے پر ابھارا، لیکن ہم اجر کما نہیں سکتے فضل کے باعث۔ ہم اپنے کاموں اور کوشش سے اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اجر پائے گا۔ اب ایک چونکا دینے والا جملہ ہے، اگر کسی کا کام جل گیا، اب ہر کسی کے کام میں کچھ نہ کچھ جل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ جل جائے گا۔ واو! کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایماندار خود غرضی کی زندگی گزارے؟ ہاں۔ کیا میرا سب کچھ جل جائے گا؟ جی ہاں۔ واقعی؟ کیا واقعی بائبل یہ سکھاتی ہے؟ یقیناً ایسا ہی سکھاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچ نہیں، یہ ممکن نہیں، لیکن پھر انہیں کینچی لے کر بائبل میں سے اس حصے کو بھی نکال دینا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا ہی سکھاتی ہے۔ یہ کیا سکھاتی ہے؟ اگر کسی کا کام جل جائے وہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ نقصان کہاں ہوگا؟ آسمان میں۔ یہ تو انتہا درجے کی
दिल तोड़ने वाली बात होगी, क्योंकि उस वक्त आप आसमान में होंगे और आपको पता चलेगा कि हमेशा के लिए मेरी अब्दियत का तायुन इस बात से होगा कि मैंने मसीह के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। जरा सोचिए, ये वो अहम तरीन दिन है उस लम्हे के बाद जब आपने मसीह यस्सु को कबूल किया। ये दूसरा दिन है। पहले दिन आपने मसीह को कबूल किया और आपको निजात का तोहफा मिला। मेरे और आपके लिए अब्दियत में दूसरा अहम तरीन दिन कौन सा है? ये बीमा के सामने के लम्हात हैं। आग पर लाया जाएगा और मसीह आपको अपने साथ वफादारी का अजर देना चाह रहा है। आप उसके साथ दयानतदार रहे, आपने उसके लिए कोशिश की, उसके लिए कुर्बानी दी। तो उसके साथ क्या होगा जिसने कुछ नहीं किया? अगर किसी का काम जल जाए, वो नुकसान उठाएगा। क्या आसमान में नुकसान उठाएंगे? जी हां, बेशक आप बहुत नुकसान उठाएंगे। लेकिन आगे आयत में लिखा है, लेकिन वो खुद बच जाएगा। ओह, एक मिनट, जरा रुकिए। मैं यहां से सब कुछ देख रहा हूं। मेरी सारी जिंदगी उस लम्हे से जब मुझे निजात मिली उस वक्त तक जब मैं मरा, और सब चीजें जो मैंने किसी के लिए भी की, सब आग पर रख दी गईं। और बाइबल की यह आयत एक गहरी बात सिखाती है कि सब कुछ जल सकता है। वाह! झंझोड़ने वाला ख्याल है कि क्या हो सकता है और क्या कुछ होना चाहिए था। नुकसान उठाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? लेकिन वो खुद बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मसीह की मौत के वसीला से आप बचते हैं, अपने कामों के वसीला से नहीं। दोबारा उलझन में ना पड़े। आसमान में कामों की अहमियत नहीं, लेकिन वहां क्या होगा यह भी आपके अमाल ही तय करेंगे। वो खुद बच जाएगा, मगर जलते जलते। मतलब क्या आसमान में कोई ऐसा नए सिरे से पैदा शुदा ईमानदार भी होगा जिसने अपने लिए जिंदगी गुजारी और खुदा के उन तरीकों से खिदमत नहीं की? क्या वो आसमान खो देंगे? नहीं, वो आसमान को खो नहीं सकते। आसमान तोहफा है मसीह की वजह से, और जब वो ईमान लाए उन्हें अब्दी जिंदगी का तोहफा दिया गया। यूहन्ना की इंजील बताती है, जब वो ईमान लाए, ना कि जब वो मरे। ईमान लाने पर आपको अब्दी जिंदगी का तोहफा दिया जाता है, और जब आप मरते हैं तो आप देखते हैं कि निजात का असल मतलब क्या है। लिहाजा मेरा सवाल आपसे बहुत गहरा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां एक बहुत ही अहम नुक्ता है। यह मत्ती की इंजील में है, और यीशु मसीह बात कर रहा है। वो कुछ चौंका देने वाली बात कर रहा है, और वो ये बात करता है मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 27वीं आयत में। यीशु मसीह अपने बारे में कहता है, इब्ने आदम जो अपने लिए इस्तेमाल करता है आएगा। यह उसकी दूसरी आमद है। अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। यही वो वक्त होगा जब यीशु जमीन पर आएगा। लिहाजा वो नबूवत कर रहा है कि जब वो दूसरी बार अपने बाप के जलाल में आएगा अपने पाक फरिश्तों के साथ। आप जानते हैं आगे क्या लिखा है? उस वक्त, और उस वक्त मतलब दूसरी आमद पर बिल्कुल दुरुस्त उस वक्त वो अजर देगा हर एक को उसके काम के मुताबिक। आपका मतलब इस वक्त दूसरी आमद है। यही यीशु ने कहा है, मैं आ रहा हूं और हर एक को उसके काम का बदला एपोडेडोमाई वापस दूंगा। हर एक शख्स को उसके काम के मुताबिक। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि यीशु की खिदमत करने का कोई फायदा नहीं ओ मेरे दोस्त, मुआवजे का दिन अभी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। काश आप भी ऐसा ही ईमान रखें। काश आप उस दिन और साल को देखें
جب یسوع آپ سے کہے گا بہت خوب، اسی کے لیے جیئیں، اسے پانے کے لیے دوڑیں، یہ ابدیت میں آپ کے لیے دوسرا اہم ترین دن ہے۔